آج ہمارا سبق 8ویں پارے پہ ہے اور 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر 8ویں پارے کا ٹاپک یہ ہے منکرین کی ہٹ درمیاں، انکار کرنے والوں کا ڈیٹ پن، کہ جنہوں نے طے یہ کیا ہے، اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں ماننی۔ اس بارے میں ایسے لوگوں کا تیا پانچا کیا اللہ نے، اور بڑے ہی شد و مد میں، بڑے ہی سخت انداز میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ پارے کا آغاز ہی اس سٹائل سے ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیں، ڈیمانڈ تھی نا ان کی کہ فرشتے آئیں ہمارے ساتھ بات کریں تو پھر ہم مانیں گے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے کلام کرنے لگ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں اور ان کو آگے سارے احوال بتا دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان لوگوں کے سامنے ہم ہر چیز لا کے رکھ دیں، جنت جہنم ہر چیز۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہاں تک ان کا یوں سمجھ لیجیے جیسے ڈھیٹ پن لفظ بولا جاتا ہے، ہٹ درمی پہنچ چکی تھی کہ یہ لوگ انہوں نے تہیہ کیا وہ ہم نے نہیں مانا۔ اسی ہٹ درمی کی وجہ سے، اسی مزاج کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں ماننی، اللہ نے فیصلہ شروع میں سنا دیا پہلے پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی قریبی ایسے لوگوں میں شمار ہو، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں، جتنا مرضی قائل کرنے کی کوشش کریں، توحید کے دلائل دیں، سنت کی طرف لانے کی کوشش کریں، رسول اللہ کی حدیثیں سنائیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بس آگے سے ان کا جواب کچھ اس طرح کا ہوگا کہ جیسے انتہائی بیزاری کا اظہار کرتے ہوں، اور ٹھیک ہے جی ہمیں نہ سمجھائیں آپ، اور ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ سب کچھ۔ آپ قرآن کے دلائل دے رہے ہیں، آپ احادیث سنا رہے ہیں، آپ اسلام کا مین تھیم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن نہیں مانے، ہٹ درمی۔ تو ایسے لوگوں کے کو 8واں پارہ انتہائی جو ہے وہ خلوص اور نیوٹرل ہو کے پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا بتائیے تو اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو کہ مردہ ہو چکا ہے، ہٹ درمی میں، نہ ماننے میں، اللہ سے دور ہونے میں، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر کر کے اپنے آپ کو انتہائی گندا کر چکا ہے، آلودہ کر چکا ہے، کیا وہ شخص میتن جو مردہ ہو چکا ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، کیسے؟ اس کو ہدایت کی طرف لے کے آئے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے قرآن کا، حدیث کا، ہدایت کا نور اس کے لیے بنایا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، احادیث کی مدد سے وہ زندگی گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا وہ شخص، اور دوسری طرف کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہاں سے نکل نہیں رہا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس مثال کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کو، منکرین کو مردہ شمار کیا، جو اللہ رب العزت
کہ احکامات سن کے بھی ان کی کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ ہے کہ ذرا برابر بھی ان کو احساس نہیں ہے، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یقین کیجیے اب آپ تو زیادہ باہر نکلتے ہیں، ہم تو مسیطر لوگ ہیں، اب جب باہر نکلتے ہیں تو کئی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی گھڑیوں کا بھی خیال تک نہیں ہے، ایسے وہ پکڑے ہوئے ہیں ٹھوٹے سے اور دھواں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ سڑکوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ نہیں، اس رمضان کی گھڑیوں کا کتنا بھی انتہائی گیا گزرا انسان ہونا تو رمضان کی گھڑیوں میں اس کو بھی خیال آ جاتا ہے، جو مرضی کرو ایٹ لیسٹ وہ پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر نہ ہو۔ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو اس کو حیا ہے نا کہ لوگ دیکھیں گے رمضان کی گھڑیاں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کو رمضان کی گھڑیوں کا بھی پاس نہیں۔ اتنا یہ ہے کہ بھوت سوار ہو چکا ہے شیطان پرستی کا، طاغوت پرستی کا، اللہ رب العزت اور اسلام سے نفرت کا، کہ ذرہ برابر بھی رمضان کی گھڑیوں کا خیال تک نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو مردہ لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، جو مومنین میں سے، اس کو زندہ شمار کیا۔ یہ بالکل وہی مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ شخص ہے، اور اللہ کو بالکل بھلا دینے والا مردہ شخص، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اس لیے اور اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور آپ اللہ اللہ کریں، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بازار، منڈی، گھر بار، جہاں بھی، آپ وہاں پہ اللہ کے اس حکم کو جانتے ہوں جو اس موقع کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق آپ چلیں۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا، کہ آپ اس موقع پہ یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں اللہ کے کیا احکامات ہیں، باہر جا کے کھڑے ہوئے وہاں اللہ کے کیا احکامات ہیں، آپ بازار چلیں گے وہاں اللہ کے کیا احکامات ہیں، وہاں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اس کے مطابق آپ کو پتہ ہو اور اس کے مطابق آپ پرفارم کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا ذکر۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں اپنی مرضیاں ہیں، جہاں بھی جائیں خواہش نفس ہے، جہاں بھی جائیں برادری اور جو ہے وہ قوم کا ناک رکھنا ہے، اور اللہ کے احکامات کا پاس ہی نہیں، تو اس کا مطلب اس نے بھلا دیا اللہ کو، بالکل بھلا دیا اس نے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک زندہ شخص اور ایک مردہ شخص کی جو ہے مثال دی ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کچھ کبیرہ گناہ رکھے ہیں۔ وہ کبیرہ گناہ اللہ رب العزت نے بیان کر کے اور فرمایا کہ جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ ذرا میں تم کو تلاوت کر کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ کل بات ہوئی تھی اسی ٹاپک پہ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولادوں کو اس ڈر سے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، عریانی کے قریب نہ جاؤ، بے پردے کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار، کسی بھی انسان کو نہ حق جو ہے وہ قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اگلی بات، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو، اس پہ تفصیلاً بات ہو گئی تھی سورۃ النساء کے چیپٹر میں۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم تولا کرو تو پورا ماپ تولا کرو، کم نہ کیا کرو، یا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اگلی بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی تم کوئی بات کا کیا کرو تو عدل کی بات کیا کرو، حق کی بات کیا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو، بات عدل کی کیا کرو، بات سچی کیا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ان سارے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا رستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں نہ جاؤ ورنہ تم بہت سے گمراہ رستوں کی طرف چل پڑو گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بالکل کلیئر کٹ وضاحت رکھ دی کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الانعام 7ویں پارے میں کل آپ نے سبق سنا تھا، مشرکین کا رد اللہ نے کیا، اور مشرکین کا طریقہ کار بھی کیا تھا وہ بتایا آپ کو، کہ وہ اپنی کچھ کھیتوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی ملکیت چیزوں کو اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کے لیے کچھ بنا دیتے، کچھ جو ہے وہ اپنے مشرکوں کے نام بنا دیتے، کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے فلاں بت کا حصہ ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے سورۃ انعام کے اینڈ پہ جو سبق دیا اور ان منکرین کو ایک کہ رسول اللہ کا نمونہ ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ایون دیٹ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میں اپنی فلاں ایک بکری کو اس کے نام نہیں کرتا، میں اپنے ایک جانور کو اس کے نام نہیں کرتا، میں اپنے کسی زمین کو فلاں بت کے نام نہیں کرتا، میری زندگی تک، میرا جینا مرنا بھی، میری ایک ایک حرکت صرف میرے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہ توحید کا نچوڑ رکھ دیا نا سورت کے اینڈ پہ، لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے پائے کا اور اللہ کے پلے کا تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا تو ثانی، اللہ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وانا اول المسلمین، اور میں تو سب سے پہلا مسلمان، یعنی سب سے پہلے میں اللہ کی بات مانوں گا اور فرما برداری کروں گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے منکرین کو سمجھانے کے لیے کچھ دلائل بھی رکھے ہیں۔ یاد رکھیے نام ماننا جو ہے نا چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ جو بڑے ہیں نام ماننے میں منکرین بہت اوپر جا پہنچے ہیں، ان کی تو بات الگ ہے، کچھ غلطیاں اللہ کے نیک بندوں سے بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا ذکر اللہ نے کیا، قصہ آدم و ابلیس۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چھوٹی سی بھول ہو گئی تھی نا، بات نہیں مانی تھی، تو اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کا انتہائی مقرب بندہ بھی اگر کوئی غلطی کر لے، نہ مانے، تو اس کو بھی تھوڑا سا اللہ تھوڑا سا سبق سکھاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تو ایک نے نہیں کیا، ابلیس۔ تو نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں سے بہتر ہوں۔ جو سجدہ کرے وہ ادنا ہوتا ہے، جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے، میں افضل ہوں، مجھے سجدہ کیا جانا چاہیے، میں کیوں اس کو کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو جو مٹی سے بنایا۔ آگ کی جو ہے وہ فطرت یہ ہے کہ آگ بلندی چاہتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، گریوٹی اس کے نیچے لے کے آتی ہے، تو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا تم نے تکبر کیا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تیری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے تکبر کرنے کی؟ یہاں سے تکبر جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ بڑائی ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، متکبر ہے وہ، اس کے علاوہ کسی کے تکبر جائز نہیں، بڑائی جائز نہیں ہے۔ فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو آج سے ذلیلوں میں شمار ہوگا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اچھا یا اللہ ٹھیک تو ہے، اب یہاں تو چاہیے تھا اس کو بھی معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، جو اصل چیز تھی، لیکن اس نے مزید جو ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ مجھے اس طرح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے، یعنی مجھے موت نہ آئے قیامت تک، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ قال انک من المنظرین، کہا ٹھیک ہے جی تمہاری بات قبول کی گئی۔ اب یہاں رک کے بات سنیے گا، دعا تو اللہ نے ابلیس کی بھی قبول کر لی، ہماری کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں 10 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں میری قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا جب بیت اللہ بنا لیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایک رسول ان میں بھیج دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تو رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کب آئے؟ تقریباً 1000 ایئر بعد، 1000 سال بعد، تو حضرت ابراہیم السلام کی دعا اتنی لیٹ قبول ہوئی، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال فبما اغویتنی، اب اللہ کو چیلنج کرنے لگا، کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اس طرح مجھے مردود قرار دیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بے ضرور تیرے بندوں کے سامنے ان کے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، ان کو ڈی ٹریک کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور پھر کیسے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، جو مجھ سے بن پایا میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ میرا چیلنج ہے کہ ان کی اکثریت تیرا شکر نہیں ادا کرے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، یہاں رک کے بات سنیے گا اور سوچئے گا ذرا، کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے اس چیلنج کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں؟
شیطان اللہ کو چیلنج کیا نا. تو کتنے لوگ ہیں جو اس چیلنج کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں, شیطان کی علی الاعلان پوجا کی جا رہی, شیطان کی علی الاعلان عبادت کی جا رہی اور بتا کے عبادت کی جا رہی کہ ہم جو شیطان کے ماننے والے, والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, تو شیطان نے جو ہے اسے گمراہ کر دیا. جس کام سے منع کیا تھا اسے روک نہیں سکے, کام کر بیٹھے. تو کیا ہوا, اللہ نے جنتی لباس اتار لیا. وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ, تو لگے وہ جنت کے جو پتے تھے وہ اپنے جو ہے وہ گرد لپیٹنے لگے. وناداہما ربہما, اللہ نے آواز دی, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وقل لکم ان الشیطان لکم عدو مبین, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. جب بات سمجھ آ گئی نا کیا ہم نے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام پکارنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یا اللہ ہم نے ظلم کر لیا. یعنی دیکھیے اب دو ہمارے پاس کردار ہے نا, ایک کردار کیا ابلیس کا جس کو اللہ نے مردود قرار دیا ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور دوسری طرف آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, اللہ نے کہا تم نے غلطی کر لی, تو فوراً کیا کیا, سرنڈر کر لی, فوراً معافی مانگنے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ قصہ سنانے کا مقصد آج کے منکرین کو, اللہ سے دور ہونے والوں کو, نہ ماننے والوں کو ایک تنبیہ دینی ہے, جس کو کلیئر انداز میں اللہ نے تنبیہ دی. فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو. یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے, لا یفتننکم الشیطان, کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا نا, یہ اس طرح تمہیں جنت سے نکلوا کے جہنم میں ڈالنے والا ہے. کما اخرج, اللہ نے پہلے سے وارننگ دے دی, انڈیکیٹ کر دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تم بھی اسے جو ہے دشمنی کرو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, بے شک یہ لوگ, یہ شیطان جو ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے, یہ اس کو پتہ ہے میں نے جہنم میں جلنا ہے, یہ اپنی نفری تیار کر رہا ہے, پھر میں کہ اکیلا کیوں چلوں. اب یہاں بات اینڈنگ کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ رب العزت نے منکرین کو کیسے کلیئر کٹ جو ہے وہ یہاں سنا دیا. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا, جس بندے نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, واستکبروا عنہا, اور ان سے تکبر کیا, لو جی میں نہیں مانتا, یہ کیسی بات ہوئی, تکبر کیا. اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء, اس بندے کو جب موت آئے گی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنۃ, اور یہ کسی صورت بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا. ہاں ایک صورت ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر جائے, نہ اس نے گزرنا تو نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا, مومن روح ہوتی ہے, جب اس کو فرشتے روح قبض کرتے ہیں, ایک خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں, ملک الموت فرشتوں کے ساتھ جب آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں, آسمان کا دروازہ کھٹایا جاتا ہے, ناکنگ ہوتی ہے, کون ہے جی؟ فلان ابن فلان, یہ فلان کا بیٹا فلان ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں لو میرے بندے کو, آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی جاتی ہے. اور دوسری طرف جن کی بات ہو رہی منکرین کی, جب کہا جاتا ہے کہ کون ہے یہ فلاں ابن فلاں, اللہ کہتے ہیں لے جاؤ اس کو سجین میں پھینک دو, اور اس کو جو ہے اس کا ٹھکانہ نہیں چاہیے, اوپر اس آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ منکرین کلیئر کٹ کہہ دیا. اور لیکن جو جنتی ہوں گے, جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کریں گے, تو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ وہی جاری کریں گے, وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں یہ جنت کا رستہ دکھایا. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا نا تو ہم کہیں ہدایت حاصل کر نہیں سکتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے, اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن اس کے برعکس جب جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے, ذرا منکرین کا انجام سنیے گا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. جہنمی کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء, یار تم ہمارے دوست ہوتے تھے, بچپن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے, کھیلتے کودتے رہے, ہمارے کاروباری کانٹریکٹ ہوتے تھے, بڑے ہم آپس میں ملتے بیٹھتے تھے, کوئی ایک تھوڑا سا احسان کر دو. کیا جی؟ ان افیدوا علینا من الماء, جنت کا تھوڑا سا پانی ہم پہ پھینک دو.
او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہماری طرف تھوڑا سا پھینک دو، ہم برداشت ہی نہیں کر پا رہے جہنم کے عذاب کو۔ تو جہنمی آگے سے کہیں گے، جنتی آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم بھول گئے اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر رکھی ہیں۔ کون سے کافر؟ ان کی آگے نشانی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل تماشا ہی نا، آپ ذرا ایک بندہ اٹھے ہیں، ذرا کسی بازار سے گزرے یا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے اور ذرا نبی اسلام کی حدیث کے مطابق شلوار ذرا ٹخنوں سے اوپر رکھی ہو، ذرا دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مذاق نہیں اڑائیں گے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہماری قیامت کی ملاقات کو بلا دیا تھا، جس طرح انہوں نے قیامت کو بلا دیا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بلا دیا تھا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کو بلا دیا تھا، آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے 3 منکرین کی ایک جھلک دی ہے، ایک قوم نوح کی، ایک قوم عاد اور قوم سمود، اور چوتھے نمبر پہ قوم شعیب، جس کا ذکر جو ہے وہ 9ویں پارے میں بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، لیکن انہوں نے یہی کہا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو گمراہ لوگوں میں تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، صرف باقیوں کو چھوڑ دو، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو کہتا ہے کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور ہم ان سب کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہمارے سارے باپ دادا گمراہ تھے تو اکیلے ہدایت لے کے آ گئے، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، ہم نہیں مانتے تو لے آ جو تیرے پاس عذاب ہے۔ تو اللہ نے پھر عذاب ان پر نازل کیا، فاخذتهم الرجفہ، ان کو اچانک عذاب نے آ کے پکڑ لیا، اللہ نے مومنین کو نجات دی۔ تو یہاں منکرین کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ خود بھی اپنے لیے مانگا کریں، اور اس پارے کے اینڈ پہ ایک دعا آپ کو دینا چاہوں گا، یہ خود بھی مانگا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں، جو پہلے پارے میں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں ایک پوری جماعت تیار کر جو تیری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، یا اللہ ہم پہ مہربانی کر، ہماری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، ہے ہی رحم کرنے والا۔ تو یہاں اس پارے